بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم کتاب ہدایہ جلد رابع میں سبق نمبر 64 کے حصہ دوم کو پڑھیں گے اور سبق نمبر 64 کو مکمل کریں گے۔ فکان مبادلتاً و افرازاً، کہ ہر تقسیم میں مبادلہ اور افراز دونوں ہوتے ہیں۔ اس میں مبادلہ کا معنی بھی پایا گیا اور افراز کا معنی بھی پایا گیا۔ تو مبادلہ کا ترجمہ یہ ہے کہ بدلے میں لینا، کہ شرکت کے مال کا جو بھی حصہ ہے اس میں سے آدھا ٹکڑا شریک کا ہوتا ہے اور آدھا ٹکڑا اس کا اپنا ہوتا ہے۔ مثلا ایک مرلہ دونوں اگر مل کر خریدتے ہیں تو اس میں سے آدھا مرلہ اس کا اپنا ہوتا ہے اور آدھا مرلہ اس کے شریک کا ہوتا ہے۔ تو اب اپنے ٹکڑے کو دے کر شریک کے ٹکڑے کو لینے کا نام مبادلت ہے، کہ جب 2.5 مرلے اپنے حصے کے دے دیتا ہے اور شریک والے 2.5 مرلے لے لیتا ہے تو اس کو مبادلہ کہا جاتا ہے۔ افراز، اس کا ترجمہ ہے اپنا حصہ لے لینا۔ چونکہ یہ اپنا حصہ بھی لے رہا ہے اس لیے اس میں افراد ہے، یعنی صرف تبادلہ نہیں ہے۔ جب دوسرے پہلو سے دیکھا جائے تو اس میں اپنے 2.5 مرلے بھی ہیں، تو جب اس کے اپنے 2.5 مرلے اس حصے میں موجود ہیں تو اس 2.5 مرلے کے ٹکڑے کو لینا، تو اس میں افراز کا معنی بھی پایا جا رہا ہے۔ والافراز هو الظاہر فی المکیلات والموزونات۔ تو اب یہاں پہ شارح نے تھوڑا سا فرق کیا ہے۔ صاحب ہدایہ کہتے ہیں کہ کچھ چیزیں کیلی ہوتی ہیں، کچھ موزونی ہوتی ہیں، کہ اب کیلی اور وزنی چیز اس میں افراز کا معنی زیادہ ظاہر ہے، اس لیے کہ ان میں تفاوت نہیں ہوتا، فرق نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ شریک کے غائب ہونے کی حالت میں بھی دوسرا شریک اپنا حصہ لے سکتا ہے جب وہ مشترکہ چیزیں کیلی اور موزونی ہوں۔ تب کیلی جو چیزیں ہوتی ہیں مثلا گندم، چاول، جو وغیرہ، یا کوئی چیز وزنی ہو جیسے چونا اور چینی وغیرہ، تو اس کے تقسیم کرنے میں افراز کا معنی غالب آئے گا۔ یعنی یہ معنی لیا جائے گا کہ احمد اور حماد میں سے جب ان دونوں نے مل کر چینی کا ایک گٹو خریدا تھا تو اس میں سے ایک نے اپنا حصہ لیے، کہ حماد کہیں سفر میں تھا، احمد کے گھر میں چینی ختم ہو گئی، دونوں نے مل کر ایک گٹو چینی کا خرید کے رکھا ہوا تھا۔ اب حماد اگرچہ موجود نہیں ہے لیکن حماد کی غیر موجودگی میں احمد اس میں سے آدھی چینی لے سکتا ہے، کہ یہاں اس نے اپنا حصہ لیا ہے، تبادلہ کا معنی یہاں نہیں پایا جا رہا۔ یہی وجہ ہے کہ اپنا حصہ لیتے وقت اگر شریک یعنی حماد موجود نہیں بھی ہے تو تب بھی وہ اپنا حصہ لے کر گھر آ سکتا ہے۔ اگر مبادلہ کا معنی غالب ہوتا تو اس کے حصے کو لیتے وقت یعنی حماد کا حصہ لیتے وقت احمد کو اجازت کی ضرورت ہوتی، اس لیے شریک کے غائب ہونے کی حالت میں وہ چیز نہیں لے سکتا جہاں مبادلت کا معنی غالب ہو۔ اور یہاں کیا ہے، جو کیلی اور موزونی چیزیں ہیں، یہاں چونکہ افراز غالب ہے، جب افراز غالب ہے تو اب شریک چاہے موجود نہ ہو تب بھی وہ اپنا حصہ وہاں سے لے سکتا ہے۔ تو کیلی سے مراد وہ چیزیں ہوتی تھیں، یعنی کیلی سے مراد وہ برتن ہوتا تھا، وہ ڈبہ ہوتا تھا جس کے اندر بھر کر گندم، چاول، جو ان کی پیمائش ہوتی تھی، تو اس ڈبے کو کیل کہا جاتا تھا، کہ اس میں ڈال کر چیز کی پیمائش کرتے تھے۔ اور جو چیز وزن کر کے ناپتے ہیں اس کو وزنی کہتے ہیں، جیسے سونا، چاندی وغیرہ۔ یہ چیزیں مثلی کہلاتی ہیں کیونکہ ان کا آپس میں کچھ خاص فرق نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ لعدم التفاوت، کہ ان کے اندر تفاوت کے نہ ہونے کی وجہ سے، کہ جو کیلی اور موزونی چیزیں ہوتی ہیں ان کے اندر تفاوت نہیں پایا جاتا، فرق نہیں پایا جاتا۔ تو مبادلہ اور افراز، اس میں باریک سا فرق ہے، کہ افراز تو کہتے ہیں اپنے عین حق کو لینا، اور مبادلہ کہتے ہیں اپنے حق کے ساتھ دوسرے کے حق کو ملانا۔
تو تقسیم میں جہاں افراز ہے وہاں مبادلہ بھی ہے. جیسے احمد اور حماد ایک گھر خریدتے ہیں، دونوں کی ملکیت میں شیوع ہوتا ہے، تب جب تقسیم ہو جاتی ہے تو ایک جانب احمد کو اور ایک جانب حماد کو مل جاتی ہے. حالانکہ پہلے دونوں کی ملکیت میں شیوع تھا، پھیلاؤ تھا، تو جو حصہ احمد کو ملا اس میں حماد کا حصہ بھی تھا، اور جو حماد کو ملا اس میں احمد کا حصہ بھی تھا. تب گویا کہ احمد نے اپنے حصے کے ساتھ حماد کا حصہ ملا لیا اور اس کے حصے کے بدلے میں اس کو وہ حصہ دے دیا جو اس احمد کا دوسری طرف یعنی حماد کی طرف بنتا ہے. تو اس میں تبادلہ کا معنی پایا جاتا ہے. آئیے آج کے سبق میں کچھ اہم چیزیں ہیں ان کو جان لیتے ہیں. تقسیم کے لغوی اور اصطلاحی معنی. لغوی اعتبار سے یہ قسمت اقتسام کا اسم ہے، اور المعجم الوسیط میں بھی اس کو اقتسام کا اسم کہا ہے. قاموس میں ہے کہ قسمت تقسیم کا اسم ہے، لیکن چونکہ اس میں فاعل کا صیغہ قاسم مستعمل ہے، اس لیے مناسب یہ ہے کہ اس کو قسم الشیء کا مصدر قرار دیا جائے. دوسرے اعتبار سے لغت میں تقسیم اور بٹوارہ کرنے کو قسمت کہتے ہیں. اصطلاحی معنی کہ کسی مکان کے تمام حصوں کو یا کسی زمین کے تمام حصوں کو الگ الگ کر کے تقسیم کر دینے کا نام قسمت کہلاتا ہے. سبب تقسیم کہ اس تقسیم کا سبب کیا ہے، تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ جب تمام شرکاء یا بعض شرکاء یہ مطالبہ کریں کہ یہ مکان یا یہ پلاٹ اب ہمارے اندر اس انداز میں تقسیم کر دیں کہ ہم میں سے ہر ایک کو اپنی ملک سے نفع اٹھانے کا ایسا حق ملے کہ جس میں دوسرے کی شرکت نہ ہو، یعنی یہاں سے ملنے والا کرایہ وہ خالص میرا ہو، اس میں کسی دوسرے کا حصہ نہ ہو. تو یہ تقسیم کا سبب ہے. لہٰذا اگر شرکاء تقسیم کا مطالبہ نہیں کرتے، مثلا 4 بھائی ہیں، وہ ہنسی خوشی رہ رہے ہیں، ان کا آپس کا کوئی جھگڑا نہیں ہے، تو قاضی یا قاسم زبردستی ان کو تقسیم کرنے پر مجبور نہیں کر سکتے. تقسیم کا رکن کس کو کہتے ہیں؟ کہ وہ فعل جس کے ذریعے حصوں کے درمیان افراز و تمیز واقع ہو جائے، جیسے ناپنا، تولنا، پیمائش کرنا، گنتی کرنا. تو ایسی چیزیں ہیں جس سے ہر ایک کے حصے الگ الگ ہو جاتے ہیں، تو یہ قسمت کا رکن ہے. شرط تقسیم کیا ہے؟ تو کہتے ہیں تقسیم کرنے کی شرط یہ ہے کہ تقسیم اسی وقت میں کریں گے کہ تقسیم کے بعد اس چیز کی منفعت بالکلیہ فوت نہ ہو جائے. اس وجہ سے کنواں، پن چکی، حمام یا اس سے چھوٹی کوئی چیزیں تو ان کو تقسیم نہیں کیا جاتا، اس لیے کہ جب ان کو تقسیم کر دیتے ہیں تو تقسیم کے بعد ان سے منفعت حاصل کرنا ممکن نہیں رہتا، منفعت فوت ہو جاتی ہے. تو یہ تقسیم کی شرط ہوئی. تقسیم کا حکم کیا ہے؟ تقسیم کا حکم یہ ہوا کہ ہر شریک کا الگ الگ حصہ متعین کر دیا جائے، ہر شریک کو اپنا حصہ مل جائے اور ہر ایک اپنے حصے کو اپنی مرضی خوشی سے استعمال کرے. تقسیم کا ثبوت کس دلیل سے؟ یعنی یہ تقسیم ہم اپنی مرضی سے کرتے ہیں یا ہمارے پاس کچھ دلائل بھی موجود ہیں؟ تو کہا جاتا ہے جی تقسیم ہم اپنی مرضی سے نہیں کرتے، بلکہ یہ تقسیم ارشاد خداوندی اللہ تعالیٰ کا فرمان وَنَبِّهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ، اس آیت مبارکہ سے أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ پانی کی تقسیم کا تذکرہ ہے. لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ، اس آیت مبارکہ سے بھی تقسیم کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى، اس سے بھی اس تقسیم کی مشروعیت ثابت ہوتی ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میراث اور غنیمت کو تقسیم فرمایا. آپ نے ازواج مطہرات امہات المومنین کے درمیان باری مقرر فرما رکھی تھی. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان گرامی بھی موجود ہے وَآتِ كُلِّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، کہ ہر ایک کو اس کا حق ادا کرو. تو نیز اس کی مشروعیت پر اجماع ہے. تقسیم سے متعلق ایک اور بات یہاں ذہن نشین کی جائے کہ یہ تقسیم کبھی تو مختلف قسم کے اموال کے اندر واقع ہوتی ہے، تو اب وہ اموال متغایرہ بھی ہو سکتے ہیں
متجانسہ بھی ہوتے ہیں، یعنی وہ اشیاء مختلف ہیں۔ مغایرت جیسے گھر، زمینیں، مختلف گھر ہیں، مختلف زمینیں ہیں، ظاہر ہے ایک گھر دوسرے گھر کا غیر ہے، ایک پلاٹ دوسرے پلاٹ کا غیر ہے۔ اسی طرح کپڑے، چوپائے یا اس کے علاوہ گھروں کے برتن۔ تو اس موقع پر جو تقسیم ہوگی وہ ایسا معاوضہ ہوگا جس میں افراز کا معنی پایا جائے گا، یعنی یہاں اس تقسیم میں گویا کہ افراز کا معنی پایا جائے گا۔ معاوضہ کا معنی اس کے اندر کیوں پایا جاتا ہے؟ کہ اس لیے کہ وہاں اس کا حق یہاں سے منتقل کر کے دوسری جگہ لے جاتے ہیں۔ مثلا والد صاحب فوت ہوئے تو ان کے 2 مکانات تھے، 2 پلاٹ تھے، تب ہر پلاٹ میں دونوں بھائیوں کا حصہ موجود ہے، احمد اور حماد کا حصہ دونوں گھروں میں، لیکن یہاں سے ایک بھائی کا حصہ، حماد کا حصہ اٹھا کر دوسرے گھر میں لے جاتے ہیں۔ پہلے حماد کا حصہ دونوں گھروں میں تھا، لیکن جب تقسیم ہوئی تو ایک گھر حماد کے حوالے کر دیا کہ آپ پورا گھر لے لو۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ نقل حقہ من محل الی محل آخر بعوض، کہ اس کو یہاں سے بھیج دیتے ہیں کہ آپ یہاں سے اپنا حق لے جائیں اور اس مکان میں یہ حق وہاں پہ منتقل کر لیں، لیکن یہ حق کا منتقل ہونا عوض کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اس میں معاوضہ کا معنی واضح ہے، لیکن اگر وہ چیزیں ہم جنس ہوں جیسے کیلی، موزونی چیزیں، درہم و دنانیر، تو ان کے اندر افراز کا معنی ظاہر ہوتا ہے، اس لیے کہ ان میں سے ایک کو جو ملتا ہے تو جو دوسرے کو ملتا ہے وہ اس کا غیر نہیں ہوتا۔ مثلا ایک کے حصے میں چینی آ رہی ہے تو دوسرے کے حصے میں بھی چینی ہے، ایک گٹو چینی کا تھا تب ایک کو چینی ملی ہے تو یہ نہیں کہ دوسرے کو چینی کے بجائے چاول مل گئے، دونوں کے حصے میں آنے والی چیز ایک ہی ہوتی ہے۔ تب کیلی، موزونی، درہم و دنانیر، تو ان کے اندر افراز کا معنی ہوتا ہے، تو گویا کہ وہی اس کا عین حق ہے، اس کا تبادلہ نہیں ہے، بدلے میں اس کو نہیں مل رہا۔ تو اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ایسی صورت میں جہاں افراز کا معنی ہوتا ہے، ایک شریک موجود نہ ہو تو تب بھی دوسرا اس میں سے اپنا حصہ لے سکتا ہے، لیکن اشیاء متغایرہ تو ان کے اندر ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک شریک موجود نہیں ہے تو دوسرا اس میں سے کچھ اٹھا کر اپنے لیے لے جائے۔ بعض شرح نے تقسیم کی 3 انواع بیان کی ہیں۔ ایک ایسی تقسیم ہے جس میں انکار کرنے والے پر جبر نہیں کیا جا سکتا، انکار کرنے والے کو مجبور نہیں کر سکتے، جیسے مختلف اجناس تقسیم کرنی ہوں۔ اور ایک تقسیم ایسی ہے کہ جس میں ذوات الامثال کے اندر جبر کیا جاتا ہے، جبراً تقسیم کر دی جاتی ہے، جیسے کیلی، موزونی چیزیں، تب یہ مثلی چیزیں ہیں، ان کو تقسیم کر دیا جائے گا اگرچہ ایک فریق راضی نہ بھی ہو۔ اور ایک تیسری تقسیم وہ ہوتی ہے جس میں انکار کرنے والے کو مجبور کیا جاتا ہے غیر مثلی چیزوں میں، مثلا کپڑے ایک ہی قسم کے ہیں، گائے ہے، بکریاں موجود ہیں، لہذا مبادلہ اور افراز اس کو ہم سمجھیں گے کہ کہاں پہ مبادلہ ہے، کہاں پہ افراز کا معنی پایا جاتا ہے۔ تو یہاں صاحب ہدایہ نے واضح فرمایا افراز کیلی اور موزونی چیزوں میں ظاہر ہے، لعدم التفاوت ان میں فرق کے نہ ہونے کی وجہ سے ہمارا آج کا سبق اسی پر مکمل ہوا۔